بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 3 سے آج لیسن نمبر 4 پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ چیپٹر، سیکنڈ چیپٹر اور اس چیپٹر یعنی تھرڈ چیپٹر کے پہلے والے لیسنس اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر یہ سارے لیسنز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے صفوی ڈائنیسٹی 1501 to 1736 CE، یعنی صفوی سلطنت یا صفوی خلافت۔ یہ کب سے کب تک تھی؟ 1501 سے 1736 عیسوی تک۔ دی صفوی ڈائنیسٹی، صفوی سلطنت، صفوی یہ صفوی خاندان سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے، واز فاؤنڈیڈ بائی شاہ، تو اس کی بنیاد شاہ اسماعیل نے رکھی تھی۔ واز فاؤنڈیڈ بائی شاہ اسماعیل، اس کی بنیاد شاہ اسماعیل نے رکھی تھی۔ صفوی خلافت کی بنیاد یا صفوی سلطنت کی بنیاد کب؟ ان 1501 CE، 1501 عیسوی میں۔ اسماعیل واز کراؤنڈ شاہ آف پرشیا۔ اچھا، اسماعیل جو تھا واز کراؤنڈ، یعنی اس نے تاج پہنا ہوا تھا شاہ کا، بادشاہ کا، آف پرشیا، فارس کا۔ ایٹ دیٹ ٹائم ایٹ تبریز میں، یعنی اسماعیل نے تبریز میں بادشاہ کا تاج پہنا ہوا تھا۔ لیٹر، بعد میں، ہی کیپچرڈ شیراز، بعد میں اس نے قبضہ کر لیا شیراز پر، میسوپوٹیمیا پر، اینڈ عراق اور عراق پر۔ ہی thus became master of نجف اینڈ کربلا، اس طرح وہ نجف اور کربلا کے ماسٹر بن گئے، یعنی آقا بن گئے یا مالک بن گئے، یعنی بادشاہ بن گئے یا بادشاہ بنے۔ دی صفوی ڈائنیسٹی، صفوی سلطنت، واز ون آف دی موسٹ سگنیفیکنٹ رولنگ ڈائنیسٹیز آف ایران فرام 1501 to 1736 CE۔ اچھا، صفوی خلافت یا صفوی سلطنت ایران کے سب سے مشہور، سب سے نمایاں یا سب سے اہم حکومت کرنے والی سلطنتوں میں سے ایک ہے۔ فرام 1501 to 1736 یعنی 36 CE، یعنی جس نے 1501 سے 1736 عیسوی تک حکومت کی۔ کس نے؟ صفوی ڈائنیسٹی، صفوی سلطنت کی حکومت رہی 1501 سے 1736 عیسوی تک۔ شاہ اسماعیل واز سکسیڈڈ بائی ہز سن شاہ طہماسپ، شاہ اسماعیل کی جگہ اس کا بیٹا شاہ طہماسپ تخت نشین ہوا یا تخت پر بیٹھا۔ طہماسپ ہمسیلف واز انٹرسٹڈ ان پینٹنگ، طہماسپ خود پینٹنگ میں دلچسپی رکھتا تھا یا اس کی دلچسپی تھی۔ اینڈ واز اے گڈ کیلیگرافر، اور ایک اچھے کیلیگرافر تھے، اور ایک خوبصورت یعنی کیا تھے؟ کیلیگرافر تھے، یعنی خطاط تھے یا خوشنویس تھے۔ دی صفویٹ کنٹرول آل آف وچ از نو ایران، آذربائیجان، بحرین، اچھا بحرین، آرمینیا، پارٹس آف عراق، کویت، افغانستان، ٹرکی، سیریا، پاکستان، ترکمانستان اینڈ ازبکستان ایٹسیٹرا۔ اچھا، صفوی خلافت نے یا صفوی سلطنت نے موجودہ ایران، آذربائیجان، بحرین، آرمینیا، عراق کے علاقوں، کویت، افغانستان، ترکی، شام، پاکستان، ترکمانستان اور ازبکستان پر کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا، کنٹرول حاصل کیا ہوا تھا یا اس کی کنٹرول تھی۔ اچھا، نیکسٹ ہے سوشل سٹرکچر، سماجی ڈھانچہ یا سماجی نظام۔ صفوی ڈائنیسٹی کی یعنی صفوی سلطنت کی میں جو سوشل سٹرکچر تھا یا سماجی جو نظام تھا وہ کس طرح تھا؟ صفویٹس رول ریوائوڈ آف ایران از این اکنامک اسٹرانگ ہولڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ اچھا، صفوی
صفوی جو خلافت تھی، صفوی جو حکومت تھی، اس کی جو اکنامک یعنی اقتصادی اسٹرانگ ہولڈ تھی، یا اس کا جو اقتصادی یا معاشی جو گڑھ تھا یا جو مرکز تھا ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، یعنی مشرق اور ویسٹ کے درمیان، تو وہ ایران سے شروع ہوا، وہ ایران سے شروع ہوتا ہے اس کا معاشی مرکز ہو یا معاشی گڑھ ہو۔ They established an efficient state and bureaucracy۔ اچھا، انہوں نے ایک مؤثر ریاست اور دفتری نظام، بیوروکریسی یعنی دفتری نظام قائم کیا ہوا تھا، بیسڈ اپان چیکس اینڈ بیلنسز۔ بیوروکریسی سرکاری محکمے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اور بیوروکریسی اور حکومت کے درمیان چیکس اینڈ بیلنس، یہ چیکس اینڈ بیلنس پر مبنی تھی، یعنی چیکس یعنی طاقت کے توازن پر مبنی یہ نظام تھا۔ یہ جو بیوروکریسی تھی اسٹیٹ اور سرکاری محکموں کے درمیان، وہ طاقت کے توازن پر مبنی تھا۔ طاقت کے توازن یعنی حکومت کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں اور محکموں کے جو اختیارات ہوتے ہیں، ان میں توازن رکھا گیا تھا، بیلنس رکھا گیا تھا۔ The Persians were a well-educated, well-mannered and well-behaved people۔ یہ جو فارس لوگ تھے یہ خوب تعلیم یافتہ، مہذب اور اچھا رویہ رکھنے والے لوگ تھے، اچھا رویہ رکھنے والے لوگ تھے۔ A very hard form of exercise۔ اچھا، ورزش کی ایک انتہائی مشکل قسم یا سخت قسم، which Persian greatly enjoyed، جس کو پرشین یعنی فارس کے لوگ زیادہ اس سے لطف اٹھاتے تھے یا لطف اندوز ہوتے تھے، واز ہنٹنگ، وہ ہنٹنگ تھا یعنی وہ شکار تھا۔ پولو میچ واز اے کامن گیم۔ پولو میچ جو ہوتا تھا یہ ایک مشہور گیم تھا اس دور کا۔ دی پرشین سوسائٹی ڈیورنگ دی صفویڈس، یعنی صفوی سلطنت یا صفوی خلافت کے دوران جو فارس کا معاشرہ تھا، واز دیٹ آف اے ہائرارکی، وہ ہائرارکی کا تھا۔ ہائرارکی یعنی درجہ بندی کا تھا، درجہ بندی ہوتی تھی اس معاشرے میں۔ with the Shah at the apex of the hierarchical pyramid، یعنی بادشاہ کو، جو بادشاہ شاہ ہوتا تھا، اس کو اس درجہ بندی میں سب سے یعنی اونچا مقام حاصل تھا۔ اپیکس اونچا یعنی اونچا مقام اسے حاصل تھا، درجہ بندی رکھی گئی تھی، یعنی پہلے نمبر سب سے جو اعلیٰ درجہ ہوتا تھا وہ بادشاہ کا ہوتا تھا، شاہ کا ہوتا تھا، پھر اس کے نیچے وزیر وغیرہ ہوتے ہوں گے، اس کے نیچے پھر سرکاری افسران یہ وغیرہ ہوتے ہوں گے، تو اس کو کہتے ہیں ہائرارکی، ہائرارکی۔ اچھا، ہائرارکیکل پیرامڈ یعنی اس درجہ بندی کے نظام، یہ جو درجہ بندی کا نظام تھا، پیرامڈ نظام تھا۔ پیرامڈ مخروط کو کہتے ہیں، مخروط جس طرح شکل ہوتا ہے اس قسم کا، تو اسے کہتے ہیں پیرامڈ۔ اچھا، نیکسٹ ہے ٹائم لائن یعنی تاریخ وار واقعات۔ سیفڈ شاہ آف ایران، سیفڈ شاہز یعنی صفوی خاندان سے تعلق رکھنے والے جو ایران کے جو بادشاہ تھے، 1501 to 1524 CE۔ تو یہ دور کس کا تھا؟ رین آف اسماعیل دی فرسٹ، یعنی یہ اسماعیل اول اس وقت اسماعیل اول کی دور حکومت تھی۔ 1524 to 1576 CE، رین آف تہماسپ دی فرسٹ، یہ تہماسپ اول کی دور حکومت رہی اس دوران۔
1576 to 1578 CE رین آف اسماعیل دی سیکنڈ، یہ اسماعیل دوم کی دور حکومت رہی اس دوران۔ 1578 to 1587 CE رین آف محمد خدا بندہ، تو یہ محمد خدا بندہ کا دور تھا۔ 1587 to 1629 CE رین آف عباس دی فرسٹ، تو یہ عباس اول کی دور حکومت تھی۔ 1629 to 1642 CE رین آف صفی، تو یہ صفی کی دور حکومت رہی اس دوران، یعنی 1629 عیسوی سے 1642 عیسوی تک۔ اچھا نیکسٹ ہے 1642 to 1666 CE رین آف عباس دی سیکنڈ، یہ عباس دوم کی دور خلافت کا یا دور حکومت کا زمانہ تھا۔ 1666 to 1694 CE رین آف سلیمان دی فرسٹ، تو یہ سلیمان اول کی دور حکومت رہی 1666 عیسوی سے 1694 عیسوی تک۔ 1694 to 1722 CE رین آف سلطان حسین دی فرسٹ، تو یہ سلطان حسین اول کی دور حکومت رہی۔ 1722 to 1732 CE رین آف تہماسپ دی سیکنڈ، یہ تہماسپ دوم کے دور حکومت کا زمانہ تھا۔ 1732 to 1736 CE رین آف عباس دی تھرڈ، تو یہ عباس سوئم کی دور حکومت رہی۔ اچھا نیکسٹ ہے They demonstrated cultural blending from the mix of Europeans, Chinese and Persians. اچھا یعنی ان کی ثقافت میں یورپ کے لوگوں، چائنا کے لوگوں اور فارس کے لوگوں کا رنگ شامل تھا یا امتزاج شامل تھا۔ بلینڈنگ امتزاج یا رنگ، ثقافتی رنگ شامل تھا صفی لوگوں کی ثقافت میں۔ یہ میکس تھا یعنی امیزہ تھا، یعنی امیزش تھا یا امتزاج تھا، کن کا؟ یورپینز یعنی یورپ کے لوگوں کا، اور چائنیز چائنا کے لوگوں کا، اینڈ پرشین اور فارس کے لوگوں کا امتزاج تھا، یعنی رنگ شامل تھا کس کی ثقافت میں؟ صفیٹز یعنی صفی لوگوں کی ثقافت میں۔ کلچرل بلینڈنگ واز کازڈ بائی مائگریشن، پرسوٹ آف ریلیجس فریڈم، ٹریڈ اینڈ کانکویسٹ۔ یہ جو ثقافتی بلینڈنگ تھا، یہ جو ثقافتی رنگ تھا، یہ جو ثقافتی امتزاج تھا صفی لوگوں کی ثقافت میں، یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ مائگریشن یعنی نقل مکانی کی وجہ سے یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ پرسوٹ آف ریلیجس فریڈم، تو ان کے اندر مذہبی آزادی کی تلاش میں تھے یہ لوگ، یعنی مذہبی آزادی تلاش کرتے تھے یہ لوگ، پرسوٹ تلاش کر، ٹریڈ یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اینڈ کانکویسٹ اور فتوحات حاصل کرتے تھے۔ تو ان کی وجہ سے ان کی ثقافت میں باقی ثقافتوں کے رنگ یا پہلو شامل ہوئے۔ Their architectural innovations and patronage for fine arts. اچھا ان کی جو فن تعمیر میں جو ایجادات تھی، اینڈ پیٹرنیج فار فائن آرٹس، اور فنون لطیفہ فائن آرٹس، اور فنون لطیفہ میں کی جس طرح وہ سرپرستی کرتے تھے، اور ورتھ مینشننگ، تو یہ قابل ذکر ہے۔ کون سی چیزیں؟ آرکیٹیکچرل انوویشنز یعنی فن تعمیر میں انہوں نے ایجادات کیے، اور فنون لطیفہ کی انہوں نے سرپرستی کی۔ They contributed in spreading Islam in Iran as well as major parts of the Caucasus
Anatolia, the Persian Gulf and Mesopotamia etc. اچھا انہوں نے ایران کیکاسس اناتولیا یہ علاقوں کے نام ہے. اناتولیا، خلیج فارس اور میسوپوٹیمیا وغیرہ کے زیادہ تر علاقوں میں میجر پارٹس یعنی زیادہ علاقوں میں اسلام پلانے میں خدمات سر انجام دی. خدمت سر انجام دینا یا خدمات سر انجام دینا یا خدمات پیش کی. اچھا، دی فیمس شاہ مسجد، مشہور شاہ مسجد، ایک مسجد کا نام، یہ مسجد کا نام ہے شاہ مسجد، یہ مشہور مسجد ہے، فیمس. واز بلٹ، تو اس کو بنایا تھا بائی سیفیڈز یعنی صفی لوگوں نے. کب؟ ان 1629 CE 1629 عیسوی میں. یعنی شاہ مسجد جو کہ ایک مشہور مسجد ہے، اس کو صفی لوگوں نے 1629 عیسوی میں بنایا تھا. کہاں پہ؟ ان اصفہان، ایران کے شہر اصفہان میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے، کیونکہ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ پھر ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے. یہ الگ ٹاپک ہے، تو آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.